عزیزان گرامی، میرے مومن بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت تمام مخلوقات پر روزی تقسیم فرمائی ہے۔ چنانچہ کسی کو زیادہ نوازا ہے تو کسی کو اس سے کم۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں بھی مختلف اور جداگانہ ودیعت فرمائی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی باہمی ضروریات کو پورا کر سکیں، ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق فائدہ پہنچا سکیں اور یوں ان کا روزگار زندگی چل سکے، ان کی زندگیاں آسان ہوں، ان کے مفادات کا تحفظ ہو اور ان کی ضروریات پائے تکمیل کو پہنچتی رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، یعنی ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، یعنی ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے اور اسی سے زندگی کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ قدرت کے اس حکیمانہ نظام کے تحت اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہمارے گھریلو ملازمین ہیں، جو گھریلو کام کاج میں اہل خانہ کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، امور خانہ داری میں معاونت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ چنانچہ گھریلو ملازمین کا شکریہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے کام پر انہیں دعائیہ کلمات سے نوازیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو، ان سے خوش کلامی سے بات کریں تاکہ انہیں خوشی و فرحت محسوس ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اسی طرح ہم پہ یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان سے خوش اسلوبی کا برتاؤ کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ ان کا دین و مذہب کیا ہے، ان کا ملک و وطن کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دن بھر کے کاموں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں، اپنے شہروں اور اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ کر ہمارے ہاں آ بسے ہیں تاکہ وہ رزق حلال کما کر اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں اور اپنے معاشی حالات بہتر بنا سکیں۔ لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہل کرم کی شان ہے، ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ اچھے اخلاق والوں کی پہچان ہے اور انہیں یہ احساس دلانا کہ وہ ہمارے ہی گھر کے ایک فرد ہیں، یہ شریفوں کی صفات ہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس، یعنی یاد رکھو تمہارے ملازمین اور کارندے تمہارے بھائی ہیں،
اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے ماتحت بنا رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ یعنی یہ گھریلو ملازمین جو ہماری معاونت کرتے ہیں یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے معقول اور مناسب نظم کریں، ضرورت کے مطابق ان کے طعام و قیام کا بندوبست کریں، صاف ستھرے کپڑے اور اچھے معالجے کی سہولت انہیں میسر کریں، اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ ہم ان پر بوجھ نہ ڈالیں، انہیں ایسے کاموں پر مجبور نہ کریں جو وہ تنہ تنہ کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُهُمْ، یعنی ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر ان پر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی گھریلو کارندوں پر ڈال دیں، کیونکہ بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور اپنے اقدار و اطوار کے مطابق ان کی تربیت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں چاہیے کہ ہم گھریلو ملازمین کو گھر کے آداب و اخلاق سے متعارف کروائیں، انہیں گھر کی رازداری اور پردے داری کی تلقین کریں، اہل خانہ کا احترام کرنا سکھائیں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کی انہیں تعلیم دیں، انہیں ان کے اپنے حقوق کی مکمل آگاہی دیں، ان کی پوری اجرت ادا کریں، اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی میں ہرگز تاخیر سے کام نہ لیں۔ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، یعنی 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا، اور ان میں ایک وہ شخص ہے رجل استأجر اجیرا فاستوف منہ ولم یعطیہ اجرا، یعنی ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا پھر اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندوں، جو کوئی بھی اپنے گھر کے لیے کسی ملازم کا انتخاب کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملے کو صاف اور واضح رکھے، کام کی نوعیت اور اس کی شرائط پہلے سے طے کرے، اور جو بھی گھریلو ملازم اس کے پاس کام کرے تو اسے اچھی طرح اس کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرے، جن چیزوں کی امانت داری اس پر ضروری ہے ان کی وضاحت کرے، چنانچہ اسے بتائے کہ بچوں کی دیکھ بھال ایک امانت ہے، گھر کے رازوں کی حفاظت ایک امانت ہے، گھر کا سامان اس کی دیکھ بھال ایک امانت ہے، چنانچہ گھریلو ملازمین پر لازم ہے کہ وہ ان امانتوں کی حفاظت کرے اور ہر قسم کی خیانت سے بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اسی طرح تمام ملازمین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام مکمل مہارت اور خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقن، یعنی بلا شبہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو پورا کرے، کسی کام کو کرے تو پوری مہارت کے ساتھ کرے۔ اسی طرح گھر یا دکان کے
ملازمین پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنا کام مکمل امانت داری سے انجام دیں اور ان میں کسی قسم کے دھوکے اور فریب سے اجتناب کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ علاوہ ازیں گھریلو ملازمین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ گھر کی عزت و ناموس کا خیال رکھیں، گھر کے پردے اور پرائیویسی کو ملحوظ خاطر رکھیں، گھر میں چلتے پھرتے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اللہ رب العزت کے فرمان پر کاربند رہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اہل خانہ کی باتوں کی ٹوہ میں لگے رہیں یا امور خانہ کی خیر خبر جانچنے کی کوشش کریں یا ان کے رازوں کو افشا کریں یا خاموشی سے گھر والوں کی تصویر یا ویڈیو بنائیں اور اسے شائع کریں۔ ارشاد رب قدیر ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ الغرض گھریلو ملازمین کو چاہیے کہ وہ ملکی قوانین کا احترام کریں اور معاشرے کی عادات و روایات کی پاسداری کریں، کیونکہ یہی عہد سے وفا اور یہی معاہدے کی تکمیل ہے اور یہی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، انسان کی کمال دانش مندی اور اس کی بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھریلو ملازمین صرف مستند اور لائسنس یافتہ اداروں ہی سے طلب کرے تاکہ اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کے گھر کی حفاظت بھی ہو اور اس کے حقوق کی بھی رعایت ہو۔ اللہ کے نیک بندوں، ہوشیار رہیے، چوکنے رہیے اور کسی بھی غیر معتمد اور نامعلوم ادارے سے گھریلو ملازمین طلب نہ کریں اور نہ ہی کسی ایسی تھرڈ پارٹی سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کریں کہ جن کے پاس حکومتی لائسنس نہ ہو، تاکہ آپ کسی بھی ناگہانی آفت و پریشانی سے بچ سکیں اور خود کو اور اہل خانہ کو کسی بھی نقصان سے بچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ۔ میرے بھائیوں، وطن عزیز متحدہ عرب امارات نے ایسے منظم قوانین وضع کیے ہیں جو تمام ملازمین کے حقوق کی ضمانت دیتے ہیں، انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے معاملات کو منظم و مرتب کرتے ہیں، ان کے معاہدوں کو دستاویزی شکل دے کر مضبوط بناتے ہیں، ان کے استحصال کو روکتے ہیں اور ان کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کوششوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، تمام وضع کردہ قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، ان کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے اور قوانین سے بچنے کا کوئی غیر آئینی راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر محفوظ رہیں، ہماری دکانیں محفوظ رہیں اور ہماری تجارت محفوظ رہے اور ہمارے حقوق پامال ہونے سے بچے رہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے رب العالمین ہمیں ہمارے والدین اور بہن بھائی اور بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور
عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد خاتم المرسلین وعلی آلہ وزوجاتہ الطاہرات امہات المؤمنین وصحبہ الغر المیامین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔